ساتھ گیا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے انہوں نے اپنا حلیہ بدل کرنا، سر پر ایسی ٹوپی اور ایسا کوئی لباس پہن لیا کہ عام آدمی کی طرح وہ پہچان نہ سکے، جا کر ان کی مجلس میں بیٹھ گئے، پہلے وہ سارا جائزہ لیا، پھر وہ ٹوپی جب انہوں نے اٹھائی تو سب پہچان گئے، تو ان سہم گئے، گورنر تھے۔ فرمایا ما تصنعون، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، ذکر تو ہے۔ پوچھا انہوں نے کہ ان گھٹنوں پر کیا تم شمار کر رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ قال فعدوا من سیئاتکم، فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں تم کوئی تمہارا نقصان نہیں ہوگا، تم ان گھٹنوں پر اپنے گناہ گنو، شمار کرو۔ جب یہ گناہ کا لفظ کہا تو وہ پریشان ہو گئے، ہکے بکے رہ گئے۔ رسول اللہ کا ایک عظیم الشان صحابی ہے، شاگرد ہے اور کوفہ کا گورنر ہے، جلیل قدر صحابہ میں سے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معتمد صحابہ میں سے ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کا تبلیغ کرنے کے لیے ساتھ لے کر گئے تھے، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے وجود میں کبر اور تکبر نام کوئی چیز نہیں، مجسم تواضع اور عاجزی تھا۔ وہ فرما رہے ہیں عدوا من سیئاتکم، میں انا ضامن، میں ضمانت دیتا ہوں تمہاری حسنات میں، تمہاری نیکی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ تنزن فرما رہے ہیں ان کو، گناہوں کو گنو۔ وَيْحَكُمْ یا امت محمد، پھر فرمان لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلانے والے تم پر تف ہے، افسوس ہے، کتنی جلدی تم ہلاکت میں پڑ گئے۔ ابھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہوگا، لم تبل ثیابہ، حضور کے کپڑے بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدن مبارک پر تھے وہ بھی ختم نہیں ہوں گے، ولم تکسر آنیہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی برتن بھی ٹوٹ کر ختم نہیں ہوں گے، اتنی جلدی تم نے گمراہی کا دروازہ کھول لیا۔ اب مفتح باب الضلالہ، دروازہ گمراہی کا کھول رکھا۔ انہوں نے کچھ تعویلیں پیش کی، بہانے کیے، انہوں نے کہا میں سب سمجھتا ہوں اس بات کو، اور عبداللہ بن مسعود وہ کنکر اٹھا اٹھا کر ایک ایک کو مارنے لگے، یضرب بالحصا حتی اخرجہم من المسجد، فرمایا کہ تمہیں مسجد میں آنے کی اجازت نہیں۔ یہ جو صحابہ کرام کے حالات ہمارے سامنے احادیث طیبہ سے سکتا اور مستند حوالوں سے آ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ بظاہر جس کو میں بھی دین سمجھا ہوں آپ بھی دین سمجھیں گے کہ ایک آدمی بیٹھ کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کر رہا ہے، لیکن یہ طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ نہیں تھا اس میں، کیونکہ اگر اس کو خاموشی سے چھوڑ دیا جاتا، آہستہ آہستہ اس کے اندر پتہ نہیں کتنے اور ترقیاں ہوتی جاتی، اور نئی نسل پیدا ہونے والی یہ سمجھتے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا تھا وہ ایسا ہی تھا۔ یہ کام تنہائیوں میں بیٹھ کر کرنے کا ہوتا ہے، یہ انفرادی عمل ہے ہر انسان کا، اللہ کا ذکر کرنا، مجمع لگا کر ذکر کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہیں، اسی سے آ کے گمراہی اور بدعات کے دروازے کھلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معتمد صحابی شاگرد رسول عبداللہ بن مسعود کوفہ کے گورنر ہیں، انہوں نے اپنے پاور کا استعمال کرتے ان کو مسجد سے نکال دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے جس دین کو قربانیاں دے کر کمایا تھا اس دین کو اسی شکل میں چلنا چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے۔ نئی نئی ایجادات اور اختراع اس دین کے اندر، نئے طریقے، اس کی گنجائش نہیں۔ یہ آپ کے ملک کے اندر پاکستان شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر، اولیاء اللہ کی محبت کے نام پر کیا سے کیا کام ہو رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی شخص ایمان نام کی کوئی چیز اس میں ہو نہیں سکتی جس میں رسول اللہ کی محبت نہیں۔ رسول اور محبت اولیاء کے نام سے جو بدعات ہو رہی ہیں، اگر آج صحابہ اکرام کو خدا دنیا میں بھیج دے تو شاید ہم سب کے بارے میں، آج کے اس معاشرے کے بارے میں صحابہ اکرام
ایسا فتویٰ دیں کہ اس زمانے کے عبداللہ بن ابی کی جو منافقین کی ٹولی تھی اس سے بھی زیادہ خطرناک فتویٰ ہمارے خلاف ہے۔ ہمیں تکلیف نہیں ہوتی دین خراب ہوتے ہوئے، اس لیے کہ ہم نے دین کمایا نہیں، ہمیں مسلمانی ملی ہے ورثے میں، ہم نے ہوشیاں کھولی تو ہمارا نام مسلمانوں جیسا تھا، ہمارا باپ نماز پڑھ رہا تھا، ہم نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہا تھا، وہ مسلمان تھا۔ یہ تو پوچھیں ان سے جنہوں نے اسلام کو مسلمانی کو کمایا تھا، ان کو کتنی تکلیف ہوتی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا، مدینہ طیبہ میں ایک مؤذن اذان پڑھنے کے بعد مینارے پر چڑھ کر فجر کی نماز میں خاص طور پر لوگوں کو جگانے کے لیے کوشش کرتا، لوگوں نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ امام مالک کو پتہ چلا، انہوں نے بلا لیا اس کو، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو تم؟ میں الفاظ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سبب المؤذن بالمدینہ فی زمان مالک، ایک مؤذن تصویب کر رہا، تصویب اسی کو کہتے ہیں کہ اذان پڑھنے کے بعد لوگوں کو نماز کے لیے دعوت دینا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ، نماز کا وقت ہو گیا۔ فارسل مالک، امام مالک نے ایک آدمی بھیجا کہ بلاؤ اس کو، فجاءہ فقال له مالک ما هذا الذي تفعل، یہ کیا کر رہے تم؟ قال اردت ان يعرف الناس طلوع الفجر، میرا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو صبح پتہ چل جائے کہ ہاں صبح ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا۔ نیت اس کی ٹھیک تھی۔ فقال له مالک لا تفعل، امام مالک نے فرمایا یہ کام مت کرو، لا تحدث فی بلدنا شیئا، ہمارے شہر میں ایسی کوئی نئی چیز ایجاد نہ کرو، لم یکن فیہ، جو اس سے پہلے نہیں تھی۔ فقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہذا البلد 10 سنین، اس شہر میں محمد رسول اللہ نے 10 سال گزارے ہیں، اس شہر کے اندر صدیق اکبر نے 2.5 سال گزارے ہیں اپنی خلافت کے، اس شہر کے اندر فاروق اعظم نے 10 سال اپنی خلافت گزارے ہیں، اس شہر میں عثمان بن عفان 12 سال خلافت گزارے ہیں۔ ان سب ادوار مبارکہ کے اندر کوئی کام بھی ایسا نہیں ہوا۔ فلم یفعلوا ھذا، یہ کام انہوں نے نہیں کیا۔ فلا تحدث فی بلدنا ما لم یکن فیہ، ہمارے شہر کے اندر جو کام اس زمانے میں نہیں تھا اب بھی مت کرو۔ فکف المؤذن، مؤذن رک گیا عن ذلک، وقام زمانہ، ایک عرصے تک خاموشی رہی۔ ثم انہ تنحنح فی المنارہ، پھر اس نے ایک نئی چال چلی، منارہ پہ چڑھ کر کھانسنے شروع کر رکھا، گلا تازہ کرنے شروع کرے تاکہ اطلاع ہو جائے، بہرحال اس کی نیت نیکی ہوگی۔ فارسل مالک، پھر مالک نے اسے بلا کر بھیجا، فقال له ما هذا الذي تفعل، یہ کیا کر رہے تم؟ قال اردت ان يعرف الناس طلوع الفجر، میرا مقصد ہے لوگوں کو جگانا ہے۔ فقال الم انهك، میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، اللہ تحدث عندنا ما لم يكن فيه، اس شہر میں وہ کام مت کرو جو اس سے پہلے حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا تعویل ہے، انما نہیتنی عن التصویب، آپ نے یہ کہا تھا کہ لوگوں الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کے لیے نہیں، مجھے کھانسنے سے منع تو نہیں کیا تھا۔ فقال له مالک لا تفعل، مت کرو یہ کام۔ فکف فائزن، پھر وہ رک گیا زمانہ ایک عرصے تک۔ ثم جعل یضرب الابواب، پھر دروازوں پر دستک دینا شروع کر دی، پھر وہ ایک ایک دروازے پر جا کر لوگوں کو جگانے لگا۔ پھر امام مالک نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ قال اردت ان يعرف الناس طلوع الفجر، یہی مقصد ہے کہ لوگ صبح کے وقت پتہ چل جائے نماز کا، لوگ جاگ پڑیں۔ فقال له مالک لا تفعل لا تحدث فی بلدنا ما لم یکن فیہ، اس شہر کے اندر یہ کام مت کرو جو نہیں کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ امام مالک بالآخر اس کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا۔ یہ کیا ہے جو ہمیں حقائق نظر آ رہا ہے اس خیر القرون کے ادوار کا؟ امام مالک مدینہ کا امام ہے، اور بھی بے شمار لوگ ہوں گے۔ آج کے زمانے میں اس طرح کام سے روکو تو 100 حمایتی کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے،
اچھا کام تو کر رہا ہے. اب سے کوئی 35 برس پہلے جب میں نیا آیا تھا تو ہماری مسجد کے اندر بعض بدعتیوں نے ذکر بالجار شروع کیا ہر نماز کے ساتھ. یہاں کچھ لوگ ہوتے تھے، اب سدھار گئے دنیا سے. میں بھی منع کرتا رہا، نمازی جن کی نماز خراب ہوتی تھی وہ منع کرتے رہے. تو کئی آدمی کہتے کہ یہ ذکر تو کر رہے ہیں، اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کا نام سے چھیڑ ہوتی ہے تمہیں. ٹھیک ہے، ہم جب پیچھے 1400 برس پیچھے چلتے ہیں تو محمد رسول اللہ سے بھی نمازیں پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، صحابہ بھی پڑھتے پڑھاتے تھے. یہ کام تو وہاں نہیں ہوتا تھا. لیکن اس جاہل قوم کو کون سمجھائے؟ صحابہ کرام تو اس معاملے میں اتنے حساس تھے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کا سلام، شاید یہ روایت پہلے بھی سنا چکا ہوں، کسی آدمی نے آ کر کہا یہ فلاں آدمی آپ کو سلام کہتا ہے. عبداللہ بن عمر فرمانے لگے بلاغنی انہ کان احدث، جس آدمی کا سلام آپ مجھے پہنچا رہے ہو مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ بدعت کرتا ہے. اور فرمایا کہ تحقیق کرنا اگر ایسا ہے تو پھر فلا تقرئ منی السلام، میرے سلام کو اس کو جواب نہ دینا کہ ہم ایسے شخص کو جس نے نبی کے دین کو بگاڑا ہے سلام کا محل نہیں سمجھتے. کیا کہیں گے؟ یہ انتہا پسند ہے. موجودہ زمانے کی جو ابلیسی اصطلاح ہے، ہر وہ آدمی جو دین کے لیے غیور ہے، غیرت مند ہے، اس کو کہتے ہیں یہ انتہا پسند ہے. منافقین کا ٹولہ جو اوپر کی کرسیوں پر بیٹھا ہوا ہے، ہاں انتہا پسند، انتہا پسندی ختم کرنے، انتہا پسندی. اس کی تشریح ان کو معلوم ہے یا نہیں؟ ادھر کوئی حادثہ ہوتا ہے اسی وقت کہتے جی اس کی ذمہ داری طالبان نے قبول کر لی. اس وقت پرچہ لکھ کر وہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ کام کیا، تم اس کی تشریح کر لو. جتنا بھی دانشور طبقہ ہے، جو غیرت مند طبقہ ہے، جو اس ملک محب وطن طبقہ ہے، چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے. میڈیا کے وہ لوگ جو محب وطن ہے وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کوئی اور کر رہا ہے. جن کے پیسوں نے تمہاری زبانیں گم کر دکھی، یہ کوئی اور کر رہا ہے. منہ میں ہڈی پڑی ہو تو بول نہیں سکتا. آج کے زمانے کے لوگ ہوتے تو صحابہ کو بھی انتہا پسند کرتے، لیکن وہ تو رسول اللہ کے شاگرد تھے، انتہا پسند نہیں تھے. وہ سمجھتے تھے، دین کی باریکیوں کو سمجھتے کہ کہاں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس لیے ان تمام سوراخوں کو انہوں نے بند کر دیا جن سوراخوں سے کچھ ابلیس کے چیلے نکل کر خرابی پیدا کر سکتے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مشہور بات ہے، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یرا حسنۃ، جو شخص دین کے اندر نیا کام شروع کرتا ہے اور اس کو نیکی سمجھتا ہے، فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان رسالہ، اس بد نصیب نے رسول اللہ پر تہمت لگائی ہے خیانت کرنے کی. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگا رہا ہے کہ نبی نے پورا دین ہمیں نہیں پہنچایا تھا، ناقص دین پہنچایا ہے، اب اس کو ہم مکمل کر رہے ہیں. وذالک لأن اللہ تعالی یقول، کیونکہ کسی بھی بدعتی کا یہ عمل رسول اللہ پر تہمت کے مترادف اس لیے ہے کہ اللہ فرما چکے ہیں قرآن میں الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنے نعمتیں پوری کر دی ہیں. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے میں نے پسند کر دیا. فرمایا فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون الیوم دینا، جو کام آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خدا کی کروڑوں نعمت نازل ہوئے. یہ محرم راز صحابی ہیں جن سے صحابہ پوچھا کرتے تھے، قسم دے کر پوچھتے تھے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں، بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں کوئی بات فرمائی تھی؟ وہ حذیفہ پر کیا فرماتے ہیں؟ ایک روایت یہ انہ اخذ حجرین،
2 پتھر ہاتھ میں لیے، فوضع احدہما علی الآخر، ایک پتھر نیچے رکھ کر دوسرے کو اس کے اوپر رکھا، ثم قال لاصحابہ، پھر پاس بیٹھے ہوئے ساتھیوں سے پوچھا، هل ترون ما بین هذین الحجرین من نور، ان 2 پتھروں کے درمیان تمہیں کوئی روشنی نظر آتی ہے؟ قالوا یا ابا عبداللہ، کہنے لگے ابو عبداللہ، بیٹے کا نام عبداللہ ہوگا، ما نرى بینہما من نور الا قلیلا، ہمیں بہت معمولی روشنی نظر آتی، محسوس ہوتی۔ قال فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لتظہرن البدع، آنے والے دور میں ایسی بدعتیں اس طرح پھیل جائیں گی، حتی لا یرا من الحق الا قدر ما ترون ما بین هذین الحجرین، پھر اس وقت حق اور سچ کو تلاش کرنا اتنا ہی ناممکن اور مشکل ہو جائے گا جتنا کہ تم ان 2 پتھروں کے درمیان روشنی محسوس کرتے ہو۔ بدعتیں اس طرح معاشرے کو گھیر لیں گی اور پھیل جائیں گی، جو بدعات ہوں گی ان کو لوگ دین سمجھیں گے اور جو سنت ہوگی اس کو لوگ بدعت سمجھیں گے۔ پھر وہ خود فرماتے ہیں حتی اذا ترک منھا شیء، تا آگے اس حق بات میں سے، دین میں سے، سنت میں سے کوئی چیز چھوڑ دی جائے گی، قالوا لتفسدن البدع حتی اذا ترک منھا شیء، بدعتیں جب پھیل جائیں گی تو بدعتوں میں سے کسی بدعت کو چھوڑے گا کوئی شخص، لوگ کہیں گے تو نے سنت چھوڑ دی ہے۔ ہم تو ادنا طالب علم ہیں دین کے، ادنا سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو بزرگان دین سے منقول ہو کر ہم تک پہنچی، جو ہماری نظروں سے گزری، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کی سچی کتاب قرآن کریم ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بڑی مشکل سے نظر آتی ہیں۔ دین کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ یوں کہیں گے 99 فی ہزار، 999 فی ہزار بدعات ہیں، 1 فی ہزار کہیں سنت نظر آئے گی۔ لیکن اس سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ سنتوں کے احیاء کے لیے کوئی کوشش نہیں ہو رہی۔ سنتوں کو زندہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی۔ بہت دکھ کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احیا سنتا من سنتی قد امیتت بعدی، میری سنتیں جو مٹائی جا چکی ہوں گی میرے بعد، اس وقت کوئی خوش نصیب کسی سنت کو زندہ کرے گا، فإن له من الأجر مثل من عمل بها بين الناس، اس کے زندہ کرنے کے بعد جتنے بھی دنیا میں خوش نصیب انسان اس سنت پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ ومن ابتدع بدعۃ، لیکن کسی بد نصیب نے کوئی بدعت شروع کی، میں تو بڑا حیران ہوں، مجھے اپنا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا مجھے یقین ہے اللہ کی رحمت سے کہ مجھے خدا بند خصوص جہنم میں نہیں جلائیں گے، یہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے، اور میرے نبی نے، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا وہ خدا بند خصوص جہنم میں نہیں جلائیں گے، قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ باقی میری اعمال کی خامی کمزوری کے بنا پر خدا کی طرف سے کوئی گرفت آئے اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر چند روزہ اس عارضی ناپائیدار زندگی کے لیے اور حقیر مفادات کی خاطر لاکھوں کروڑوں انسانوں کو برائی میں مبتلا کر کے، گمراہی میں، بدعات میں مبتلا کر کے ان سب کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ اب تو باقاعدہ میڈیا پر ایسے بدعات کو پھیلانے کے لیے چینل آ گئے، دن رات وہ کوشش ہو رہی ہے، دن رات۔ اور جن لوگوں کی ذمہ داری اور ڈیوٹی تھی کہ سنت کا نور پھیلائیں، لوگوں کو سنت اور بدعت کا فرق سمجھائیں، وہ مزے سے لمبی تان کا سوئے ہوئے ہیں، کچھ ہو ہی نہیں رہا گویا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات میں نے آپ کو سنائی تھی، انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے ایک سفید پتھر ہاتھ میں لیا یا کنکریں سفید لی تو فرمانے لگے ان ھذا الدین قد استضاء ذات ھذہ، یہ شروع میں دین اس طرح روشن تھا
صاف تھا، جیسے یہ آپ کو پتھر سفید نظر آ رہے ہیں. ثم اخذ كفا من تراب، پھر مٹی، ایک مٹھی مٹی لے کر اس کے اوپر ڈال دی. فجعل يذرها على الفساد، ان کنزوں پر اس طرح مٹی ڈالی کہ وہ اس کے اندر چھپ گئیں. حتی واراها، ان کو بالکل چھپا دیا. ثم قال والذي نفسي بيده، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کا قبضہ میری جان ہے، لا يجيئن اقوام يدفنون الدين كما دفنت هذا الحساب، آنے والے زمانے مسلمان کہلانے والے اس سچے دین کو اس طرح بدعات کے پردوں میں چھپا لیں گے جس طرح آپ نے دیکھا کہ اس مٹی کے اندر کنکر چھپ چکے ہیں. دوستو یہ بڑا خطرناک دور ہے. ہر انسان، میری یہ اپیل ہے، خدا کرے کہ کسی دل پر یہ آواز اثر کر جائے. ہر آدمی بوڑھا ہے یا جوان ہے یا نوعمر ہے جس کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، ہر وقت اپنے عقیدے کو، اپنے اعمال کو ٹٹولے. جو عمل میں دین کا نام سے کر رہا ہوں رسول اللہ کی سنت سے میل کھاتا ہے کہ نہیں؟ میرا عقیدہ جو ہے یہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں؟ کوئی ناراض ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اس کو بالکل ایک طرف رکھیے. کیونکہ اگر کسی آدمی کو اس بات کا یقین ہے کہ موت کے بعد میں نے اکیلے ہی قبر میں لیٹنا، نہ بیوی آئے گی، نہ بھائی آئے گا، نہ رشتہ دار آئیں گے، نہ دوست یار آئیں گے، نہ پارٹی آئے گی، اور اکیلے ہی میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو پھر اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے. اگر خدا کی توفیق سے، اللہ کی مہربانی، اس وقت سے عقیدہ ٹھیک ہے، اس کے اعمال ٹھیک ہیں، تو پھر جہاں جہاں بھی اس کا بس چلتا ہے سب سے پہلے اپنے گھرانے سے شروع کرے. اس کے لیے اگر نبی کو تلخ باتیں برداشت کرنا پڑی ہیں، سننا پڑی ہیں، تو ہم ان سے زیادہ مقدس نہیں ہیں. ہمیں اگر گالیاں پڑتی ہیں یا تلخ باتیں سننا پڑتی ہیں تو کوئی بات بھی نہیں. نبیوں کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا، نبیوں کے ساتھ کیا کیا سلوک نہیں ہوا سب جانتے ہیں مسلمان. تو سچ بات ماں باپ کے سامنے میں کہنا چاہیے، گستاخی نہیں. دنیاوی کسی معاملے میں آپ ان سے الجھتے ہیں، لڑتے ہیں، یہ بے ادبی اور گستاخی ہے. اللہ اس کے رسول کا حکم پہنچانا گستاخی نہیں. یہ سن لیں اچھی طرح اس بات کو، لیکن اس میں لب و لہجہ آپ کا درست ہونا چاہیے. تلخ لب و لہجہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن حق بات کہیں. دیکھ رہے ہیں کہ والدین غلط راستے پر ہیں، غلط عقیدے پر ہیں، تو جس طرح خدا نہ خواستہ دنیاوی اعتبار سے کسی حادثے میں مبتلا ہوں گے تو آپ اپنی جان پر کھیل کر ان کو بچانے کی فکر کریں گے، ان کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کریں گے. شیطان وسوسے دے گا کہ یہ بے ادبی ہو رہی ہے، گستاخی ہو رہی ہے ماں باپ کے ساتھ. وہ ابلیس دشمن ہے آپ کا بھی، آپ کے ماں باپ کا بھی دشمن ہے. اس پر لعنت بھیجیے اور کلمہ حق ضرور سنائیے ان کو، اتمام حجت ہو جائے، اور اللہ سے ان کی ہدایت کی دعا بھی مانگیے. یہ مت سمجھیے کہ میرا بڑا بھائی ہے، بڑی بہن ہے، میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میرا دادا ہے، میرا نانا ہے، یہ بزرگ ہیں، ان کے سامنے کوئی بات کروں گا تو گستاخی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے وہ بھی یہ کہیں کہ تو کل کا بچہ، کل کا چھوکرا آ کر ہمیں سمجھا رہا ہے. ہماری عمریں گزر چکی ہیں، لیکن دین سے معروم ہے. یہ تو خدا کی مہربانی، اللہ تعالیٰ جس کو جب چاہے دین کی ہدایت دے دے. یہ ضرور نہیں ہوتا کہ جس کی عمر لمبی ہو چکی تو دین کی بھی پوری سمجھ اس کو ہوگی. اللہ پاک نے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو کسی دینی محفل میں پہنچا دیا اور صحیح بات اس کے کانوں میں پڑ گئی اور دل پر اثر کر گئی، اس میں تبدیلی آ گئی، تو خدا کی مہربانی ہے. ہو سکتا ہے اس کے ماں باپ اس سے ابھی تک معروم ہو، لیکن جس کو اپنے ماں باپ کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ سچی محبت ہے، اس کو خدا کی پکڑ سے بچانے کی فکر. قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. آج ہم اپنی بیوی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ناراض نہ ہو جائے، جو ہمارے ماتحت ہے. اپنے بچوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں جو ہمارے ماتحت ہیں. اپنے ملازموں کو بات نہیں سمجھاتے کہ ناراض ہی نہ ہو جائے. خدا ناراض ہو جائے کوئی فکر ہمیں نہیں ہوتی. اللہ کے نبی سے ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے کوئی غم نہیں ہوتا، لیکن دنیا والوں کے تعلقات خراب نہ ہوں کہ ہم نے دنیا میں جینا ہے. یہ ایمان کی کمزوری کی انتہا ہے میرے دوستو. اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.